بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کے آتا ہے لیکن جاتا چیونٹیوں کے پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست فضول لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت سے فریاد کرتی ہوں، میرے سارے کام درست کر دے، آمین، اور ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہاری رزق اور عزت کے دشمن ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ بے شک یہ سب چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلواؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو، رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ جلال الدین رومی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ خاموش دعا۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتظام بہت برا ہوتا ہے۔ بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔